ٹھیک ہے. ایسی صورتحال بھی ہے، ایک شخص یہ کہتا ہے کہ وہ اکیلا گھر میں رہتا ہے اور قریب میں کوئی مسجد نہیں ہے، مسجدیں دور ہیں، گھر میں نماز ادا کرتا ہے. ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ ادا اس کو گھر میں کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. اگر کرنی چاہیے تو کیا وہ خود سے اذان کہے گا؟ اذان اگر اس کو نہیں سنائی دیتی، اذان خود سے کہے گا، اقامت کہے گا اپنی نماز کے لیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ مسجد میں آ کر نماز ادا کرے، بھلے وہ دور بھی ہے. بھلے وہ دور بھی ہے. حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نبینہ صحابی تھے. وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں مسجد میں میرے لیے آنا مشکل ہے، میرے ساتھ کوئی معاون بھی نہیں ہے جو مجھے پکڑ کے مسجد میں لا سکے اور نماز میں پڑھ سکوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے تو کہا کہ ٹھیک ہے، آپ گھر میں نماز پڑھ لیا کریں. پھر وہ جب تھوڑا سا چل کے باہر گئے تو اللہ کے نبی نے بلایا اور پوچھا کہ کیا آپ اذان کی آواز سنتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، میں سنتا ہوں. تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عجیب، اگر اذان کی آواز آپ سنتے ہیں تو پھر آپ اس پہ لبیک کہیں اور مسجد میں ہی آ کر نماز ادا کریں. اب یہ ایک نبینہ صحابی ہیں، خود چل نہیں سکتے، فجر کے ٹائم خاص طور پہ اور عشاء کے ٹائم اندھیرا ہوتا ہے، رستے میں ٹھوکریں لگ سکتی ہیں، موذی جانور ہو سکتے ہیں، اور پھر وہ علاقہ ایسا ہے کہ صحرا ہے، وہاں پہ پہاڑ ہیں، تو وہاں پہ اس طرح کی بہت ساری رکاوٹیں جو ہیں وہ رستے میں موجود ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی. تو اس دور کے اندر میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بندہ ایسا ہو کہ اس کے لیے مسجد میں جانا مشکل ہو. اور پھر ہمارے ہاں اسلامی ممالک میں الحمدللہ مساجد جو ہیں ہر محلے میں اور ہر گلی میں آپ کو مل جاتی ہیں. تو ایسی صورت میں اس کو عجب کے اوپر عمل کرنا چاہیے، اذان کی آواز پہ لبیک کہنا چاہیے، اور اس کو جو بھی قریبی مسجد ہے کوشش کر کے مسجد کے اندر ہی جا کر نماز ادا کرنی چاہیے. اور دیگر نماز با جماعت کے فضائل اور بے شمار احادیث ہیں، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ نماز کے لیے نہیں آئے، میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو جا کر آگ لگا دوں. یہ ساری روایات جو ہیں اس کو سامنے رکھنی چاہیے. اب یہاں موقع نہیں ہے کہ میں وہ ساری روایات آپ کے سامنے بیان کروں، لیکن یہ نماز با جماعت جو ہے فرض ہے، اور بلا عذر جو ہے آدمی کو گھر میں نماز نہیں ادا کرنی چاہیے. اب ہم اپنے اصل سوال کی طرف آتے ہیں کہ اگر وہ گھر میں ہی پڑھتا ہے، اس کا گھر کسی ایسی جگہ ہے کہ کوئی مسجد نہیں ہے، حتیٰ کہ اس کو کسی مسجد کی اذان بھی سنائی نہیں دیتی، مثلا پہاڑوں کی چوٹیوں پہ کہیں رہ رہا ہے، تو اس حوالے سے اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے پر اور ایسے چرواہے پر بڑا خوش ہوتا ہے جو پہاڑ کی چوٹی پہ رہتا ہے، وہ خود اذان کہتا ہے، اقامت کہتا ہے اور اکیلا ہی جماعت کرواتا ہے. تو گویا کہ اگر آدمی اکیلا موجود ہو تو وہاں اکیلا بھی اذان بھی کہہ سکتا ہے، اقامت بھی کہہ سکتا ہے اور اکیلا جماعت بھی کروا سکتا ہے. بلکہ بعض روایات میں تو اس طرح کے الفاظ ہیں کہ اگر اس کے ساتھ کوئی دوسرا بندہ نہیں تو اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ اس کے پیچھے آ کر جو ہے وہ صف بندی کر لیتے ہیں اور باجماعت اس کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں. تو ایسی صورتحال میں اس کو اذان اور اقامت کہنی چاہیے.